قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ خوش آمدید۔ تقریری مقابلہ ہے دہن میں زباں تمہارے لیے، میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین، آج ہمارا 7واں انتخابی مقابلہ ہے، یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ راؤنڈ ہے۔ اس کے بعد بس ایک مقابلہ اور ہے، اس کے بعد سیمی فائنل کا آغاز ہو جائے گا۔ آج کے مقابلے میں بھی حسب روایت ہمارے ساتھ 3 کنٹسٹنٹ یہاں موجود ہیں مقابلے کو جج کرنے کے لیے۔ حسب روایت 3 ججز بھی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ میں اپنے منصفین کا تعارف آپ سے کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب ون اینڈ اونلی شاہد مسعود صاحب۔ شاہد صاحب، خیر مقدم ہے آپ کا، خوش آمدید ہے آپ کو۔ آپ تواتر کے ساتھ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، بہت شکریہ اس چیز کے لیے۔ شاہد بھائی کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب پروفیسر بھی ہیں، جامعہ کراچی میں عرصہ دراز سے تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی خیر مقدم ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی موجود ہیں جناب آشکار داور صاحب، سینئر ہوسٹ ہیں ARY QTV کے، اور ججمنٹ کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں عرصہ دراز سے۔ جو تقریری مقابلے QTV کے پلیٹ فارم سے ہوتے ہیں اس میں ڈاکٹر صاحب بطور جج ہمیشہ سے شامل رہے ہیں۔ آج کا موضوع بڑا شاندار ہے۔ موضوع بتانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اپنے کنٹسٹنٹ کا تعارف بھی آپ سے کرواؤں۔ آج ہمارے ساتھ جو پہلی مقررہ ہیں نور الایمان، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شمس الدین، اور شمس الدین کے ساتھ بیٹھے ہیں محمد عمیر۔ موضوع میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑا ہی شاندار موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے پیکر حسن و جمال۔ کیا شاندار موضوع ہے جناب ادیب رائے پوری صاحب کا۔ اسی مناسبت سے ایک انتہائی خوبصورت کلام ہے، میں پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد مقابلے کی جانب کے۔ تو عروج حسن کی انتہا، تو عروج حسن کی انتہا، تو شعور عشق کی آبرو، میری کیا مجال کہ میں کروں تیرے وصف میں کوئی گفتگو، تو نفس نفس کا ہے مدعا، تو نظر نظر کی ہے جستجو، میں تو ایک بشر ہوں، غلام ہوں، آقا تیرا قرب ہے میری آرزو۔ کیا بات ہے جی۔ جناب ادیب رائے پوری صاحب کی انہی اشعار کے ساتھ آج کے مقابلے کا آغاز کریں گے۔ میں اپنی پہلی مقررہ کو جو کہ نور الایمان ہیں انہیں دعوت دوں گا کہ روسٹرم پر آئیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ یہ کمال خاص ملا جسے بلغ العلا بکمالہ، یہ جمال حق نے دیا جسے کشفت دجا بجمالہ، یہ ہوئی بڑائی عطا جسے حسنت جمیع خصالہ، کہ کہہ رہا ہے خدا خودی صلو علیہ وآلہ۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن جمال کا ایک ایسا عظیم پیکر بنایا کہ کوئی قلم اس کو احاطہ نہ کر سکا، کوئی زبان اس کو کامل بیان نہ کر سکی۔ آپ وہ حسن بے مثال ہیں جو ہر عیب سے پاک ہے۔ میں نے قرآن میں دیکھا تو سرور عالم، میں نے قرآن میں دیکھا تو پروردگار، شاباش شاباش، کوشش کریں۔ میں نے قرآن میں دیکھا تو پروردگار عالم، دوبارہ شروع کر لیجیے۔ یہ کمال خاص ملا جسے بلغ العلا بکمالہ، یہ جمال حق نے دیا جسے کشفت دجا بجمالہ، یہ ہوئی بڑائی عطا جسے حسنت جمیع خصالہ، کہ کہہ رہا ہے خدا خودی صلو علیہ وآلہ۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن جمال کا ایسا عظیم پیکر بنایا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن جمال کا ایسا عظیم پیکر بنایا کہ کوئی قلم اس کو احاطہ نہ کر سکا، کوئی زبان اس کو کامل بیان نہ کر سکی۔ آپ وہ حسن بے مثال ہیں جو ہر عیب سے پاک ہیں۔ میں نے قرآن میں دیکھا تو پروردگار عالم رخ سرکار کو والضحیٰ پکارتے ہیں، واللیل کہہ کر میرے آقا کی زلفوں کی قسم کھاتے ہیں۔ محمد کی آنکھیں مازا غل بصر، محمد کا سینہ علم نشتہ لقا صدرک، ساری کائنات کا حسن محمد کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔
تیرے نور نے منور کیا عرب کے ریگزاروں کو، بنو سعد کے پہاڑوں کو، حلیمہ کے گھرانے کو، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری نگاہ چہرہ مبارک پر پڑتی تو میں اپنی آنکھیں ہتھیلیوں سے ڈھانپ لیتا کہ یہ آنکھیں حسن کی تابانیاں سہ نہ پائیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حسن یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں، ارے اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل ہی کاٹ دیتی۔ حسن یوسف وہ ہے کہ جس سے نگاہ ہٹانا مشکل ہے، محمد کا جمال وہ ہے کہ نگاہ ٹک ہی نہ پائے۔ دیدار مصطفیٰ کا شرف حاصل کرنے والے خوش نصیب صحابہ کرام آپ کے حسن کو بیان کرتے ہیں کہ بے سایہ سراپا سرور کونین کا، بے سایہ سراپا سرور کونین کا، کلیوں سی رنگت لہروں سی زلفیں کلیوں سی رنگت لہروں سی زلفیں سرمگی آنکھیں، پاؤں ایسے کہ ریت پہ قدم رکھتے تو پائے مبارک کے نشان تک نہ ہوتے۔ آپ کا پسینہ خوشبودار، آپ کا لعل دہن باعث شفا، آپ مسکراتے تو دانت ستاروں کی مانند چمکتے، آپ کلام کرتے تو آپ کی آواز کی کشش سننے والوں کو مبتلا سحر کر دیتی۔ الغرض آپ کا حسن جمال ایسا معجزہ ہے کہ اگر اس کا ظہور کامل ہو جاتا تو انسانی آنکھ اس کا اگر ظہور کامل ہو جاتا تو انسانی آنکھ اس پر لات نہ دے سکتی۔ بہت شکریہ۔ آج کے ہمارے اگلے مقرر ہیں شمس الدین، روسٹرم پر آئیں، تقریر کا آغاز کریں۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو مصطفیٰ کی قرآن کی تفسیر ہے، اور سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ صدر علی وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سب سے زیادہ حسین و جمیل، پرکشش، نورانی، جاذب نظر، انتہائی روشن، شگفتہ و شاداب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی مرتبہ دیکھ لیتا، جس کی نظر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر پہلی مرتبہ پڑتی، جو دیدار مصطفیٰ سے پہلی مرتبہ شرفیاب ہوتا، وہ ایمان کی روشنی سے منور ہو جایا کرتا تھا۔ اور صدر علی وقار سیدہ حلیمہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے حضور جیسا آج تک کوئی نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر میں عبد المطلب آئے، کہنے لگے اے حلیمہ تم کہتی ہو کہ ایسا ہنسی آج تک میں نے نہیں دیکھا، اے آمنہ تم کہتی ہو کہ ایسا ہنسی آج تک میں نے نہیں دیکھا، تم نے کیا دیکھا؟ تھوڑی سی بستیاں، تھوڑے سے شہر، تھوڑے سے علاقے، تھوڑے سے قبائل۔ مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں، کبھی عراق جاتا ہوں، لیکن ایسا ہنسی آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں جبریل پکار اٹھے، دنیا والوں تم یہ کہتے ہو کہ حضور جیسا ہنسی ہم نے نہیں دیکھا، تم نے جو بھی دیکھا آج کا زمانہ، جو بھی دیکھا آج کا حسن دیکھا، جو بھی دیکھا آج کے چہرے دیکھے۔ مجھ سے پوچھو میں نبیوں کو دیکھ کے آیا ہوں، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملاح بنے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا، میں نے موسیٰ کو کوہ طور پہ رب سے کلام کرتے ہوئے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو آسمانوں میں پرواز کرتے ہوئے دیکھا، میں نے اسے بھی دیکھا، وَقَدْ رَأَيْتُهُنَّ، میں نے سب کچھ دیکھا، لیکن ایسا ہنسی آج تک میں نے بھی نہیں دیکھا۔ رب بول اٹھا اے دنیا والوں تم نے دیکھتے کیسے جب میں نے ایسا ہنسی بنایا ہی نہیں ہے، جب میں نے ایسا ہنسی پیدا ہی نہیں کیا، میں نے ایسا ہنسی دنیا میں تخلیق ہی نہیں فرمایا، میں نے وہ سرچشمہ ہی توڑ دیا جس سے میں نے محمد مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا۔ نہ آفتاب نہ چاند آفتاب کے جیسا، نبی کا چہرہ ہے ام الکتاب کے جیسا، نہ چاند اور نہ چاند، نہ آفتاب نہ قمر کے جیسا، نبی کا چہرہ ہے ام الکتاب کے جیسا۔ تمام عالم امکان کو دیکھا ہی نظر، ملا نہیں مگر رسالت مآب کے جیسا، ملا نہیں مگر
رسالت باپ کے جیسا. شکریہ. آج کے ہمارے اگلے اسپیکر ہیں محمد عمیر، روسٹرم پر آئیں گے اور اپنی تقریر ہمیں سنائیں گے. صدر عالی وقار مہتاب کو چاندنی عطا کرتا اور آفتاب کی شعاؤں کو اپنی شوکت انور کے نور سے کمتر ثابت کرتا. یہ میرے مصطفیٰ حضرت مصطفیٰ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ چہرہ ہے جو تخلیق کے بپا ہونے سے لے کر کائنات کے نقطہ انتہا پر ہونے تک تمام ادوار کے لوگوں کو ایسا منور کرتا آیا ہے کہ ان کے نور کی برکت کہیں کعبے کو پاسباں ملے صنم خانے سے اور نہ جانے کتنے سیادل شامل خدا کے عبادت خانے میں. ایسی ذات اقدس و اولا کو سبھی جہانوں کا سردار کہتے ہیں. یوسف و جبریل جنہیں کمال کہتے ہیں، جن کے وسیلے سے آدم بھی فیضیاب ہوتے ہیں، جن کے معجزات پر موسیٰ رشک اور عیسیٰ حیران ہوتے ہیں. وہ ثروتوں والے جو آمنہ کے لال ہیں، کوئی شک نہیں بلا شبہ وہی پیکر حسن و جمال ہیں. کوئی شک نہیں بلا شبہ وہی پیکر حسن و جمال ہیں. صدر علی وقار حسن یوسف کے سامنے زنان مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، لیکن گر انہیں جو حسن محمد کی دیدار کا شرف حاصل ہوا ہوتا تو یقیناً تاریخ کی آنکھیں کئی عورتوں کو اپنی گردنیں کاٹتا دیکھتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا نور بنی ہاشم کے حشم کا ایسا بلند و بالا نور ہے کہ کائنات میں باقی تمام نور کے عناصر یکجا ہو کر بھی اس کے مقابل نہیں آ سکتے. تقابل تو کجا آنکھ اٹھانا بھی نہیں بنتا. جناب والا پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات و کمالات پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات و کمالات ازل تا ابد لامتناہی ہیں کہ بابا آدم علیہ السلام کا پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توبہ کے لیے دعا مانگنا اور ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذریت میں مانگتے ہوئے دعا کرنا کہ پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم کے سائے تلے خطہ عرب سے ظلم و ستم کا اختتام ہونا، صدیوں سے جاری نسلی دشمنیوں کو دنیا کی بہترین بھائی چارگی میں بدلنا اور عورت کو جوتی سے بدتر سمجھنے سے لے کر جنت کی تعبیر دینا پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات و کمالات میں سے ایک کمال ہے جسے تاریخ کی آنکھوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. شکریہ. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. کیا بات ہے محمد عمیر کی. اور مقابلہ آج کا مکمل ہوا. ججز کی جانب جائیں گے، وہ فیصلہ تو سنائیں گے، لیکن میں ایک پیشن گوئی آج کرنا چاہتا ہوں. ایک وقت آئے گا کہ آپ سارے اپنی زندگیوں میں بہت کامیاب ہوں گے، تب ایسے لوگ ملیں گے تو یہ بات کر رہے ہوں گے کہ ویسے ہی کامیاب ہو گیا، مقدر سے کامیاب ہو گیا، قسمت اچھی تھی اس کی. تب آپ نے انہیں جواب دینا ہے کہ یوں دیدہ خونبار کے منظر سے اٹھا میں، طوفان اٹھا مجھ میں، سمندر سے اٹھا میں، اور اٹھنے کے لیے قصد کیا میں نے بلا کا، اب لوگ یہ کہتے ہیں مقدر سے اٹھا میں. تو کوئی غم نہ کریں، آج جو آپ لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، آپ دونوں سے آپ کچھ بھول گئے، غم نہ کریں، میری پیشن کو یاد رکھیں، ایک دن آپ لوگ بہت کامیاب ہوں گے. ججز کی جانب جائیں گے اور ان سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. آج ماشاءاللہ بچے بہت پیارے ہیں اور بڑا اچھا بولتے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے حضور سے محبت کا اظہار کیا. اور بیٹا کوئی بات نہیں ہے، اگر تھوڑا بہت اگر ہو جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے، تو انسان بھولنے کے لیے پیدا ہوا ہے، ہو جاتا ہے تو اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن بات یہ ہے کہ پھر وہی تلفظات کا معاملہ ہے. تلفظ حق اور حق میں فرق ہے، قلم اور قلم، قرآن، پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مصطفیٰ ظاہر کے لوگوں کو پتہ ہے. اسی طریقے سے قمر چاند کو کہتے ہیں، اور قمر یہ جو ہماری ہے قمر. اور جو شعر حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا آپ نے پڑھا اس کا مصرع، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو اس پہ کر دیا، اس پہ نہیں کر دیا. بقیہ طور پر تو ماشاءاللہ بہت اچھے. میں اختصار سے اس لیے کام لے رہا ہوں کہ احباب کو بھی بات کرنی. بالکل ٹھیک ہے. شاہد بھائی آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. بھائی پہلی تقریر نور الایمان آپ کی تھی، اور آپ سے ہم نے جب کہا کہ دوبارہ اس کو آپ دوبارہ سے شروع کیے تو وجہ یہی تھی کہ ہمیں معلوم ہے کہ معمولی سا رخنہ تھا،
تھوڑی سی محنت کی اور آپ کو ضرورت تھی. آپ تقریر بہت اچھی کر سکتی ہیں, آپ نے کی بھی اچھی, لیکن آپ بھول گئیں. مواد بہت اچھا تھا آپ کے پاس, آپ نے اس سے انصاف نہیں کیا بھولنے کی وجہ سے. باقی احاطہ ہوتا ہے, اور لعاب دہن کو آپ نے لعال کہا, تو ایک دفعہ دکھا ضرور لیا کیجیے کسی کو, کسی سے پوچھ ضرور لیا کیجیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد شرف دونوں نے استعمال کیا, اس کو شرف کہا ہے, شرف ہوتا ہے. اچھا, آپ نے شمس الدین حسن کہا, حسن ہوتا ہے, حسن نہیں ہوتا. پھر وہ جو آپ نے شعر پڑھا تھا کہ نہ چاند نہ آفتاب نہ قمر کے جیسا, وہ ہے اصل میں کہ نہ چاند نہ قمر نہ مہتاب کے جیسا, ٹھیک ہے. وہ مصرع آپ نے غلط پڑھا تھا, آپ خود بھی کنفیوز ہو رہے تھے نا, لیکن آپ نے غلط پڑھا تھا. باقی مجموعی طور پہ تقریر تینوں نے بہت اچھی کی ہیں. معمولی دیکھیں, ایک آدمی اس لیے جیت جاتا ہے کہ دو لوگ کوئی غلطی چھوٹی موٹی کر دیں, جب آپ اس غلطی کو کور کر لیں گے تو پھر آپ بھی جیتنے لگیں گے, ایسا ہی ہوگا. تو مجموعی طور پہ آپ کی تقریر اچھی تھی. اور ایک اس میں بچہ ایسا ہے جو آج جیتا ہے, میں آپ کو پیشن گوئی کر کے دے رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بچہ اس مقابلے کا ونر نہ ہو. اتنی اچھی تقریر ہوئی ہے آج. اس قدر پسند آئی آپ کو آج نہیں تقریر, ہم تینوں متفق ہیں کہ آج بہت اچھی افزا ہے اس بچے کے لیے, جی ہاں, بہت اچھی ایک تقریر ہوئی ہے. آشکار بھائی سے نتیجہ اگر وہ محنت کرتے رہیں ایسے ہی, obviously وہ تو شرط ہے, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں, انسان کے ہاتھ میں, کوشش ہے. آشکار بھائی, نورالایمان بچی نے اچھا اسٹارٹ دیا تھا کہ بیٹا بھول گئے تم, پھر وہی تھوڑا سا پریکٹس کر لیا کرو. مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا, بہت دعا واللیل جب آپ لے کے چلی گئے, اور اس کے بعد پھر غلطیاں بھی کر گئی. کنٹینٹ جو بھی آپ نے بیان کیا ریلیٹڈ تھا, اس سے مواد ٹاپک سے ریلیٹڈ تھا. آشکار بھائی, تکرار بڑی ضروری ہے نا, کہ یہ جو چیز لکھتے ہیں اسے یاد کریں, دہرائیں, ایک دوسرے کو سنائیں, وہ تکرار کا ایک کانسیپٹ ہے. اس سے ذرا بہتری پیدا اور اچھا لگتا ہے سننے والوں کو بھی نا, پریکٹس کر کے اگر آپ نے تکرار کے. اچھا, شمس الدین حق نواز, ولد حق نواز, آپ نے حسن جمال کو بڑا اچھا بیان کیا, بہت مزہ آیا, اور مواد بڑا ریلیٹڈ تھا آپ کا. اور عمیر خلیل, آپ نے جو ہے کنٹینٹ کو بہت زیادہ ٹچ نہیں کیا, آئے لیکن دائیں بائیں ہو کے نکل گئے. جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو صفات بیان کرتی ہیں, یقین کریں اچھے امتیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ تڑپ جاتے ہیں, تڑپ جاتے ہیں, اور جب تڑپ آ گئے تو آپ غلام بن گئے. وہ بقول وہ اس کے کہ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے, لہو بھی میرے شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے. نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے, لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے, اور زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے, تڑپ کر جب محمد کا قلندر. واہ, کیا کہنے ہیں بھائی. تو عشق کی بات ہے بیٹا, آپ وہی بچے ہو, اور ہم تو اب اپنی آخری اننگ کھیل رہے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ کہ آپ لوگ عشق کو پیدا کریں. آپ سب سے پہلا بنیادی بتائیں طریقہ کیا عشق پیدا کرنے کا. جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ یہ کریں گے نا, زبان پہ آپ کے آ جائے گا, خود بخود محبت پیدا ہو جائے گی, خود بخود عشق پیدا ہو جائے گا. آشکار بھائی, نتیجہ کیا ہے آج کا؟ نتیجہ بہت واضح ہے, جیسے ظاہر ہے, شاید نے اشارہ دے دیا تھا, اور کوشش ہم نے کی کہ بڑے آنیسٹلی بچوں کا ان کو حق ادا کیا جائے, جو ان کا حق ہے, اور بھول چوک ہوتی رہتی ہے, ہم نے اس کو مائنڈ نہیں کیا. لیکن پھر بھی آج کے مقابلے میں جس نے ہمیں بہت زیادہ متاثر کیا, جو پہلے نمبر پہ ہے, وہ ہے شمس الدین ولد حق نواز. کیا کہنے جی, شمس الدین بہت مبارک ہو آپ کو, آپ اگلے راؤنڈ یعنی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, کی ایک بات جو مجھے نظر آ رہی ہے شمس الدین میں, کہ اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ مناظر کی ہے. مناظر اور مقرر میں بڑا فرق ہے, اور یہ فن مناظرہ میں اگر یہ آگے تک جائے تو یہ دین اسلام کی خدمت نہ صرف پاکستان میں, پوری دنیا میں کر سکتا ہے. بس جڑے رہے اتنا, اور اس بچے کے اندر بھی صلاحیت یہ بچے کرے گی انشاءاللہ. یہ کر لوں گا آپ کا. آپ نے دیکھا جو واعظین تقریر کرتے ہیں, ایک تو ہوتے تقریر کر کے چلے گئے, ایک وہ کہتے ہیں جملہ بولا تو سارا مجمع شروع ہو جاتا ہے. کانٹیکٹ, آئی کانٹیکٹ, آپ نے کھینچنا لوگوں کے کو ساتھ کانٹیکٹ. آپ اگر محنت کرتے رہو گے, یاد رکھو, اس سے اچھی تقریر اگلی کرو گے, اس سے اگلی کرو گے, مقابلہ جیتو. یاد رکھنا, آپ میں بڑی صلاحیت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بار پھر سے بہت مبارک ہو شمس الدین, آپ آج کا مقابلہ جیت گئے. اسی کے ساتھ آج کا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج, ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. اللہ حافظ.